اب بہرحال ایسا لگتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں عملاً اتفاق ہو گیا ہے، اس کا ثبوت بھی سامنے آ گیا ہے کہ سروسز چیف کے مدت ملازمت کے حوالے سے جو ایکٹس ہیں اس میں ترمیم کر لی جائے، اور اب یہ ترمیم کی بہت اہم ابتدا ہو گئی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ پرسوں جو کارروائی ہوئی تھی، خاص طور پر جمعے والے روز، اس میں جلد بازی کی گئی تھی اور ضابطے کی کارروائی پوری نہیں ہو سکی تھی، اور اس طرح سے یہ معاملات جلد بازی کا شکار ہو گیا تھا۔ اب یہ اطلاعات ہیں کہ تینوں مسلح افواج کے جو ترمیمی بل ہیں سروسز ایکٹ کے، یہ کل قومی اسمبلی میں پیش کیے جائیں گے اور وہاں سے ان کی منظوری ہو جائے گی آسانی سے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس 3 جنوری کو بھی ہوا تھا اور منظوری اس میں بھی ہو گئی تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ قائمہ کمیٹی کی کارروائی غلط طریقے سے چلائی گئی، جس کے بعد آج ایک بار پھر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین امجد خان کی صدارت اجلاس ہوا، جس میں سروسز ایکٹ میں ترامیم کی منظوری کر دی گئی ہے۔ اجلاس کے 2 سیشن ہوئے، جس میں پہلا ایجنڈا معمول کے امور پر تھا، جبکہ دوسرے سیشن میں آرمی نیوی ایئر فورس ایکٹ میں ترامیم کا معاملہ ان کیمرہ اجلاس میں ہوا اور زیر بحث آیا، اور جناب فروغ نصیر نے تینوں بلوں کے پہلوؤں پر پھر بریفنگ دی، جس کے بعد تینوں بل متفقہ طور پر منظور ہوئے۔ اس بل میں آرمی چیف کی تعیناتی کی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے، جبکہ آرمی چیف کی مدت ملازمت پوری ہونے پر انہیں 3 سال کی توسیع دی جا سکے گی۔ یہی ایئر فورس چیف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور نیول چیف کے ساتھ بھی۔ ترمیمی بل کے مطابق وزیر اعظم کے ایڈوائز پر قومی مفاد اور ہنگامی صورتحال کا تعین کیا جائے گا۔ آرمی چیف کی نئی تعیناتی یا توسیع وزیر اعظم کی مشاورت پر صدر کیا کریں گے۔ اب یہ قانون سازی جو ہے وہ ایک ایڈوانس مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ اندازے کے مطابق اگلے 2 سے 3 روز کے دوران پارلیمنٹ سے، یعنی کہ قومی اسمبلی سے اور اس کے بعد سینٹ سے بھی اس کی منظوری ہو جائے گی۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور حکومت کے سیاسی امور کے بہت ہی مؤثر ترجمان ہیں جناب فواد چودھری۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر پتہ چلا کہ حکومت کی پریپریشن اچھی نہیں تھی اور مناسب نہیں تھی، اور جو قانونی نکات ہیں ان کو سامنے نہیں رکھا گیا، جس کی وجہ سے ایک کنفیوژن ہوا اور جمعے کی جو کارروائی تھی وہ بااثر ثابت نہیں ہوئی، اور آج دوبارہ وہ پوری کارروائی کرنی پڑی۔ کامران صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں 8ویں ترمیم کے بعد آئینی ترامیم ایک دن میں پاس ہوئی ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے یہاں تو آئین بدلتے ہوئے بھی کوئی وقت ہی نہیں لگا۔ یہاں پہ یہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں، فرینکلی اگرچہ ہم ایک کنسنسس کی طرف جانا چاہتے ہیں اور پوری کوشش بھی یہی ہے، اور جس طرح سے پرویز خٹک صاحب نے ڈیفینس کمیٹی کے اجلاس چلائے اور اس میں دو ترامیم آئی۔ اب ہوا یہ تھا کہ بیسکلی دیکھیں جب اس دن نیشنل اسمبلی میں بل پیش ہوا، اس کے بعد کمیٹی میٹنگ ہوئی، کمیٹی میں جو سینٹ کے جو کمیٹی ہے اس کے اراکین کو بھی شامل کیا گیا۔ اب اس کے بعد پی ایم ایل این نے کہا کہ نہیں، سینٹ کی کمیٹی کا اجلاس علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو اب حکومت ایکچولی پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو اکاموڈیٹ کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ایک سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے وہ ایک لیتو لال سے کام لے رہے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں کبھی ادھر کرتے ہیں۔ تفصیلی طور کے اوپر اس کے اوپر کنسنسس مکمل ہو چکا ہے، تمام جو بل ہے وہ تمام پارٹیز بڑی اچھی پڑھ چکی ہیں۔ سینٹ کی آج جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کا پھر علیحدہ اجلاس ہوا، اب جو ہے وہ کل نیشنل اسمبلی سے بل انشاءاللہ پاس ہوگا، شام کو جو ہے وہ سینٹ میں ٹرانسمٹ ہوگا، اور پھر سینٹ سے انشاءاللہ بدھ کو اپروول ہو جائے گی۔ اب اس سے آگے میرا خیال ہے جو حالات ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے اس وقت کہ ہم اسپیشلی یہ جو نئی صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ کے بعد کہ ہم اس سے آگے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور نون لیگ کو اب اس کو ایک فی الحال ایک اسٹریٹجی کے طور مسئلے کے طور پہ لینا چاہیے، اس کو ایک کوئی عام پولیٹیکل پرابلم نہ سمجھے۔ تو اب جو دوسرے مسائل ہیں جس پر آپ سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، یہ پھر اس پہ اثر نو گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، جو نیب میں ترمیمی آرڈیننس پاس ہونا ہے، پھر اے ایم ایل ہے، پھر خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے معاملات ہیں، اس پہ ابھی وقت لگے گا۔ لگتا نہیں ہے کہ اسی دوران اپوزیشن سے اس سلسلے میں کوئی ڈسٹنس طے کیا گیا ہو۔ نہیں، وہ ایکچولی ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہ ذرا آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس والا معاملہ طے ہو جائے، تو اس کے بعد پھر احتساب ہی سب سے بڑا ایجنڈا ہوگا جس کے اوپر اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا ہے۔ آج بھی کچھ دیر بلاول صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہی اس کے اوپر، احتساب ایکٹ کے اوپر، اور پرویز خٹک صاحب ذرا اس سے فارغ ہو جائیں کیونکہ ہماری جو کمیٹی ہے پولیٹیکل کمیٹی ہے اس کی بڑا خٹک صاحب ہے،
तो फिर पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। एक अच्छी अमेंडमेंट हमने भी सेनेट से पास कराई हुई है, तो हम चाहते हैं कि जो हुकूमती ऑर्डिनेंस है और जो पीपल्स पार्टी की तजावीज है उनको बैठ के देख लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली मामला जो है उसको तय करते हैं। अभी कल कैबिनेट का जो इजलास था वो फिलहाल मुलतवी कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने। वो सुबह 10 बजे एक्चुअली पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, उसके बाद नेशनल असेंबली का इजलास है जिसमें कि ये बिल पेश होना है। तो चूंकि नेशनल असेंबली का इजलास है तो तमाम मुजरा जो है वो नेशनल असेंबली में मसरूफ होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी नेशनल असेंबली में तशरीफ ला रहे हैं, तो इसलिए वो बिल कैबिनेट मीटिंग का जो है वो नहीं हो रही। और ये जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल पैदा हुई है आज, जिसके लिए फॉरेन मिनिस्टर ने कुरैशी साहब ने बड़ा तफसीली बयान दिया है, फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सामने आया है, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इस पे एक पाकिस्तान का मुत्तहिद रिएक्शन सामने आए किसी रेजोल्यूशन की सूरत में, किसी और कैफियत में, कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पूरी कौम जो है इस मामले में वो समझ ले कि क्या सिचुएशन है और हम कहाँ खड़े हैं इस मामले में? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें बिल्कुल एक मुत्तफिक और मुतहद रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आना चाहिए और हमें इसके ऊपर भी बहुत बड़ी पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। ना देखिए यहाँ पे हमें ईरान के मफाद हो या अमेरिका के मफाद हो या किसी और मुल्क के मफाद हो, हमने अपने मफाद के मुताबिक फैसला करना है। और जिस तरह से आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बड़ा इसके ऊपर इजहार ख्याल किया, मुतदल इजहार ख्याल किया, मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक जो ब्रेकअप है वो दे दिया है। अब इसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक ही आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, जनाब फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे।